ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 11ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ آپ کہہ دیں کہ عذر نہ کرو، ہم تم پر ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دی ہیں، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ یہاں پہ غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور غزوہ تبوک سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ اس غزوے میں سارے کے سارے مومنین اور صادقین نے شرکت کی تھی، اور اس سے غیر حاضری نفاق کی علامت قرار پائی تھی، کیونکہ یہ قول ایسی تھی کہ سب کو لازمی تھا جانا۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تھا اور اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسے چھوڑ دو، اگر اس میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد ہی تمہارے پاس پہنچا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے راحت دی ہے۔ غرض اس غزوے سے یا تو وہ لوگ پیچھے رہے جو معذور تھے، یا وہ جو منافق تھے، لیکن 3 ایسے بلکہ کچھ اور صحابہ ایسے تھے کہ جو کہ واقعی ایمان والے تھے مگر وہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے ان قریب وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض ہی کر لو، یقیناً وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ہیں۔ یہاں پہ منافقین کے حوالے سے بات ہے کہ ان کی روح گندی ہے، ان کے جسم کو گندا کہہ کر ان کے اعمال کی طرف توجہ دلائیے کہ یہ لوگ بظاہر خوشبوؤں میں بسے ہوئے ہیں مگر سراپا گندگی ہے، اس لحاظ سے قابل نفرت ہے، اور ان کا شعور اور ان کے تصورات گندے ہیں، اور ان کی روح کو اس طرح گھیرا ہوا ہے گندگی نے کہ وہ مجسم گندگی بن گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر فرمایا وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے، اور اسی لائق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس کی حدود کو وہ نہ جانے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دیہات میں رہائش رکھتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، جو شکار کا پیچھا کرتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جو بادشاہوں کے ہاں جاتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ۔ دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو وہ تاوان سمجھتے ہیں، اور تم پر زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مدینہ میں اسلامی حکومت کی وجہ سے ان لوگوں کو مالی مدد کرنی پڑتی تھی جسے یہ اپنے اوپر چٹی سمجھتے تھے۔ ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ مسلمان زندہ و سلامت واپس نہ لوٹیں تاکہ یہ اپنی مجبوریوں سے نکل آئیں۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔
سن لو یقیناً وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اے اللہ آل فلاں کو خیر و برکت عطا فرما۔ میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ آل ابی اوفا کو برکت عطا فرما اور خیر عطا فرما۔ یہ بخاری کی 1497 نمبر روایت ہے۔ رکوع نمبر 2 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی اتباع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سابقون الاولین سے مراد غزوہ بدر تک کے مسلمان ہیں، اور یہاں پہ اس امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان، ہجرت، جہاد اور اقامت دین میں سبقت کی، اور یہاں مہاجرین سے مراد جن کو ان کے گھروں اور مال و متاع سے بے دخل کر کے نکال دیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی در حقیقت سچے لوگ ہیں۔ اور انصار سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ منورہ اور ایمان میں جگہ پکڑی۔ جو کوئی ہجرت کر کے ان کے پاس جاتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو عطا کیا گیا ہے وہ اس کے متعلق دل میں کوئی خلش نہیں پاتے، اور مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کے لیے مہاجر کیسے بنا جا سکتا ہے؟ مومن جب ایک اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جاتا ہے تو دنیا کے سہارے چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسوئی انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے، اس کے لیے کچھ بھی چھوڑنا مشکل نہیں رہ جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انصار کیسے بنا جا سکتا ہے؟ کہ جب انسان کے پاس وسائل ہوں اور وہ اپنے وسائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے محروم ہونے والوں کی محرومی کو دور کر دے، ان کے لیے معاشی اور معاشرتی سہارا بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے مددگار بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے مطمئن ہو جاتے ہیں، جو اس کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں، جو اس کے فیصلوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اور جو آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور تمہارے گرد و پیش دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے نفاق پر جم گئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ہی انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ گرد و پیش دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں، یعنی مدینہ اور اس کے ارد گرد منافق موجود ہیں، اور وہ شخص منافق ہے جو اپنے اسلام کا زبان سے دعویٰ کرے مگر جب ہجرت اور محروم ہونے والوں کی مدد کر کے دینداری کا ثبوت دینا پڑے تو اس کے لیے خود کو راضی نہ کرے۔ اور یہاں پر نفاق پر جو جم گئے ہیں اور ان میں اصل میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے کچھ اچھے اور کچھ دوسرے برے عمل ملا دیے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت
غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی، جنہیں اپنے رویے پر سخت شرمندگی ہوئی کہ وہ سکون سے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تکالیف برداشت کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا کہ ہم اس وقت تک خود کو نہیں کھولیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھولیں اور ہمارا عذر قبول نہ کریں۔ یہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھی تھے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، ان کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں گے اور ان کو پاک کریں گے، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اموال لینے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے زکوٰۃ لے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ابو اوفا زکوٰۃ لائے اور آپ نے ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے رحمت کی دعا کی۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور آپ کہہ دیں تم عمل کرو، پھر عنقریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور تمام اہل ایمان تمہارا عمل دیکھیں گے، اور تم جلد ہی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ منافقوں سے یہ کہہ دیں کہ جو اعمال تم کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا سکو گے۔ اس کا رسول اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال دیکھیں گے، اور وہ یقیناً ظاہر ہو کر رہیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انتظار میں رکھے گئے ہیں، یا وہ انہیں عذاب دے گا یا وہ ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے اور اپنے عمل پر نادم ہونے کی ترغیب دی ہے کہ وہ جلد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے، اور اس شخص کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ منافقوں نے مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالنا تھا، اور ضرورت پڑنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ مہیا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ راز فاش کر دیا۔ تبوک سے واپسی پر جب مدینہ کی مسافت ایک دن کی رہ گئی تو سیدنا جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے پر پہلے مسجد کو گرانے کا حکم دیا، اور اس مسجد کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر اس طرح کی سازشیں کی جائیں، جبکہ اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں۔
پھر فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو قباء میں اسی مسجد سے اسلام ظاہر ہوا۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقوی تھی۔ دین میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اس کے ذکر کی اقامت اور اس کے شعار پر رکھی گئی ہے۔ یہ قدیم اور معروف مسجد تھی۔ جب اہل قباء کے مدعا کے یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طہارت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے عرض کی کہ وہ استنجا کرتے وقت پتھر کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل پر اس کی تعریف کی۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف پر اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی ہو جو گرنے والا تھا، چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت کریمہ میں مومن اور منافق کی نیت اور عمل میں جو بنیادی فرق ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول جنت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس منافق کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی مثال اس آدمی کی ہوتی ہے جو مٹی کے کسی ایسے تودے پر مکان تعمیر کرے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے، جس پر کوئی عمارت تعمیر کر لی جائے تو وہ فوراً گر پڑے گی۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے کر جائے گا۔ لا یزال بنیانہم الذی، ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی کا باعث بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پہ ان کی جانوں اور اموال کی قیمت لگ گئی ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بک گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے جو چیزیں بندوں کو دے رکھی ہیں جن کا وہ مالک ہے، انہی کے عوض جنت عطا فرمائی ہے۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی انسان خواہش کریں گے، جہاں کسی کی جوانی کو بڑھاپا نہیں آئے گا اور کسی کی خوشیوں کو غم نہیں ڈسیں گے، کسی کی زندگی کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشیاں اور لازوال بادشاہت ہوگی۔ سیدنا مسعود بن مخرمہ اور سیدنا مروان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کافروں سے اس دن کی خاطر ضرور لڑوں گا حتیٰ کہ میری گردن کٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اپنے دین کو نافذ کرے گا۔ بخاری کی 2731 نمبر روایت ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن جوحش رضی اللہ عنہ نے احد کے روز ان سے کہا
کیا تم ادھر نہیں آتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں؟ چنانچہ یہ دونوں باقی مجاہدین سے ذرا الگ ہو گئے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور کہنے لگے، اے میرے رب، جب دشمن سے مارکہ آرائی ہو تو میری رزم آرائی کسی ایسے شخص سے ہو جو لڑائی میں زبردست ماہر ہو اور غضب میں شدید ہو، میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دے کہ میں اسے قتل کر ڈالوں اور اس کی لڑائی کا سامان لے لوں۔ سیدنا عبداللہ بن جوش رضی اللہ عنہ نے کہا، آمین۔ اب سیدنا عبداللہ بن جوش نے دعا کی، اے میرے اللہ، میرا سامنا بھی کسی ایسے ہی دشمن سے ہو جو لڑائی میں سخت غصے والا اور جنگ لڑنے میں شدید ہو، میں اس سے محض تیری خاطر لڑوں، وہ مجھے قتل کر دے، پھر میری ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ پس جب میں کل کو آپ سے ملاقات کروں تو آپ مجھ سے پوچھیں، عبداللہ، کہ تیری ناک اور کان کیوں کاٹ ڈالے گئے؟ تو میں جواب دوں، اے اللہ، تیری خاطر اور تیرے رسول کی خاطر۔ پھر تو مجھ سے کہے، اے عبداللہ، تو نے سچ کہا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں، بیٹا، عبداللہ بن جوش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ مارکے کے دن میں نے آخر میں یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ بن جوش رضی اللہ عنہ کی ناک اور کان دھاگے میں پورے ہوئے لٹک رہے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میدان بدر کی طرف چلے، یہاں تک کہ مشرکین سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے اور مشرک بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں آگے نہ بڑھوں تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کی طرف آگے نہ بڑھے۔ جب مشرکین نزدیک آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر سیدنا عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے میں بھی اس جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے، اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ زندگی لمبی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے ساتھ جو کھجوریں تھیں انہوں نے پھینک دیں، پھر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ مسلم کی 4915 نمبر روایت ہے۔ تو انہوں نے تو کل سودا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اپنی جانوں کا اور اپنے مال کا، اور یہ قرآن کا مشن ہے۔ تو آج ہم بھی سودا کر لیں اور اس دنیا میں سب سے بڑی تجارت کر لیں، اور دنیا میں اپنی جان کو رب کی مرضی کے لیے گھلانا اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانا اپنا مقصد بنا لیں، زندگی کا مقصد، کہ جب تک ہم ہیں ہم یہی کام کرتے رہیں گے۔ قرآن کو اس سب سے پہلی چیز تو تعلیم ہے نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کلام کی تعلیم حاصل کریں، پھر اس کے بعد آگے پہنچانے کا کام کریں۔ پھر جو لوگ پہنچا رہے ہیں، جو مال لگا سکتے ہیں وہ اپنا مال لگائیں ایسی جگہوں پر۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں ان چیزوں کو، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے ایسی جنتوں کا۔ تو یہ وعدہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ہے کہ بس ہم اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی زندگی میں اب یہی کام کرنا ہے، ہم نے دنیا کو فوکس نہیں کرنا، ہم نے آخرت کو فوکس کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔
سیدنا اغر بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، یعنی رجوع کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی 6859 نمبر روایت ہے۔ اور یہاں پہ السائحون سے کیا مراد ہے؟ سیاحت سے مراد اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے حج، عمرہ، جہاد، طلب علم اور اقارب سے ملنے کے لیے سفر کرنا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سجدوں کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ وہ سجدے کرتے ہیں۔ سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو اور قضاء حاجت کے لیے پانی مہیا کرتا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مانگو۔ میں نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ فرمایا، اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے پھر عرض کیا، بس یہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے معاملے میں کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی سجدوں کی کثرت کر دو، اور سجدوں کی کثرت تو نفل نماز سے ہی ہوگی۔ پھر یہ مسلم کی 1094 نمبر روایت ہے۔ ما کان لنبی والذین آمنوا، نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خوف و رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ دوزخ والے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر واجب ہے کہ اپنی رب کی رضا اور ناراضگی کے بارے میں اس کی موافقت کریں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا ہے اس سے موالات رکھیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن قرار دیا ہے اس سے عداوت رکھیں، اور جس شخص کے بارے میں یہ واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی ہے اس کے لیے استغفار کرنا اس کے منافی اور متناقض ہے۔ پھر فرمایا، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل، بڑا بردبار تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا اس وقت کی تھی جب انہیں اپنے والد کے انجام کے بارے میں خبر نہیں تھی۔ جب ان پر واضح ہو گیا کہ ان کے والد کو اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں کفر پر موت آئی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار بیزاری کیا اور اپنے رب کی موافقت کی۔ ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جن سے وہ بچیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یہاں تک کہ شریعت کے حرام کردہ چیزوں کو ان پر واضح نہ کر دیں اللہ تعالیٰ، جن سے بچنا ان کے لیے واجب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حق واضح فرما دیتا ہے لیکن لوگ عمل پیرا نہیں ہوتے اور جن چیزوں سے بچنا واجب ہے ان سے نہیں بچتے تو انہیں گمراہی کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ وہ ایمان کے ذریعے زندگی دیتا ہے اور کفر کے ذریعے موت دیتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت سے ہمکنار کرتا ہے، اپنی کامل قدرت اور اپنی عظیم سلطنت کی وجہ سے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی اور مہاجرین اور انصار پر بھی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی
جو تنگی کے وقت میں نبی کے ساتھ رہے، اس کے بعد بھی کہ قریب تھا ان میں سے کہ ایک گروہ کے دل ہی ٹیڑھے ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان پر بہت ہی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نکلنے کو اللہ تعالیٰ نے تنگی کی گھڑی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا قرار دیا، جس میں پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر تبوک کا سفر اختیار کرنا، سخت گرمی میں طویل سفر طے کر کے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مقابلہ کرنا، سامان کی کمی کی وجہ سے ایک ایک اونٹ پر کئی لوگوں کا باری باری سوار ہونا، کھانے کا اتنا کم ہونا کہ بعض اوقات ایک کھجور حصے میں آتی تھی۔ اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جو پیچھے رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ وسیع تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی کہ وہ توبہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں لوگوں کی توبہ قبول فرما لی جو غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ یہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ تھے۔ ان کو 50 دن تک ان سے بائیکاٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ مخلص مسلمان تھے، لیکن اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ تبوک کے لیے نہ نکلنے کو اپنی غلطی سمجھتے تھے، مگر ان کے اندر توبہ کا شدید احساس پہلے مرحلے میں نہیں ابھرا تھا، اس لیے ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا۔ اور امام احمد بن حنبل کی نسبت منقول ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت انہیں اس قدر نہیں رلاتی تھی جس قدر یہ آیت، اور سیدنا کعب بن مالک کی روایت اس سے معلوم ہوا کہ خدمت حق میں تساہل ایک مومن کے لیے کیسا سخت جرم ہے۔ مسلمانوں کی اطاعت اور امتثال کا کیا حال تھا کہ جو ہی انقطاع لائق کا حکم ہوا، تمام شہر نے بیک وقت ایک ہی دفعہ رخ پھیر لیا۔ چوری چھپے بھی کسی نے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا حال خود سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کی زبان سے سن چکے۔ جب انہوں نے کہا تم تو اس سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ سچا مسلمان ہوں، تو سیدنا ابو قتادہ نے صرف یہی کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اتنی شدید یہ بات ہوئی تھی، صرف اور صرف کیا وجہ تھی کہ وہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ایمان ان کا کمزور ہو گیا تھا تھوڑا سا، لیکن ایمان والے تھے وہ، اور اتنی سخت سزا تھی کہ 50 دن کا بائیکاٹ تھا، اور آخر میں 10 دن ان کی بیویوں کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ میکے چلی جائیں۔ اتنا شدید بائیکاٹ تھا۔ اور جو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نظر پڑتی تھی، فوراً آپ نظر پھیر لیتے تھے، اور کوئی صحابی بھی نہیں ملتے تھے، سلام تک نہیں کرتے تھے، فل بائیکاٹ تھا۔ تو یہ حالانکہ وہ مسلمان، تو ہم کسل مندی اور تساہل کو اپنا مشغلہ بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں اس میں کوتاہی کریں، تو پھر کیا ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ رکوع نمبر 4 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی جانوں کی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بولو تو سچ بولو، وعدوں کو پورا کرو، جو امانتیں تمہارے پاس رکھائی جائیں انہیں ادا کرو، اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اپنے ہاتھوں کو ظلم اور زیادتی سے
بچائے رکھے۔ اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو زیبانہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے رہتے، ورنہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے عزیز رکھتے، یہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی بھوک انہیں پہنچتی ہے، اور نہ وہ کوئی قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہ وہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں مگر اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن پر مجاہدوں نے اجر پایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے والے یہ کھو بیٹھے۔ ان کے لائق نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے اور یہ اجر عظیم گنوا دیتے۔ بھوک کا اجر، یعنی بھوک پہ کتنا اجر ملا وہاں پہ، اور پیاس کا اجر، پھر جو تھکاوٹ ہوئی اس پہ اجر ملا، مشقت ہوئی اس پہ اجر ملا، دشمنوں کے گھروں میں گھسنے کا اجر، ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا اجر ملا، کسی منزل پر ٹھہرنے کی وجہ سے دشمن پر جو روب پڑتا تھا اس کا اجر ملا، اور فتح اور نصرت کا اجر ملا، اور قیدی بنانے کا اجر، دشمن کو قتل کرنے کا اجر، یہ سارے اجر پیچھے رہ جانے والوں نے کھو دیے۔ تو آج ہم رمضان بھی کل سے انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا، تو ہم کون کون سے اجر ہیں جو کھو رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں۔ ہمارے مرد باجماعت نماز کا اجر، کہیں زکوٰۃ کا اجر، کہیں صدقات کا، کہیں کسی کو لباس چاہیے اس کا اجر، اور کسی کو راشن چاہیے، اور یہ سارے ہی کام جو ہیں چھوٹے چھوٹے کام۔ ابھی آج میں دیکھ رہی تھی کہ کسی نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی فیس بک پہ کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اینولپس بنائے تھے کہ موچی بابا، ان کے محلے میں کوئی ہوگا وہاں پہ ایریا میں، موچی بابا کے لیے ایک لفافہ ہے، تو وہاں پہ غبارے والا ہے اس کے لیے ایک لفافہ ہے، اور اسی طرح سے چوکیدار بابا ہیں ان کے لیے کوئی لفافہ ہے۔ مطلب ان لوگوں کا بھی کچھ خیال رکھا جائے کہ وہ جو ہر وقت نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، وہ ہر وقت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں، یہ اجر ہے نا، اجر کمانے کے ذرائع ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا اور نہ وہ کوئی چھوٹا خرچ کرتے ہیں اور نہ کوئی بڑا، اور نہ کوئی وعدی وہ طے کرتے ہیں مگر وہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس آیت کی روح سے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کو بھرپور اجر نصیب ہوا، جیسے کہ سیدنا عبد الرحمن بن حباب سلمہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ چندہ دینے کی ترغیب دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں 100 اونٹ پالان سمیت چندہ دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے ایک سیڑھی نیچے اتر کر پھر اپیل کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں مزید 100 اونٹ پالان سمیت دیتا ہوں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب اور خوشی سے اپنا ہاتھ ہلایا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس کے بعد عثمان کو کسی گناہ کا خطرہ نہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے اس موقع پر 1000 اشرفیاں بھی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشرفیاں اور یہ سارا مال اسی جنگ میں خرچ کیا۔ پھر فرمایا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر تمام مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکل جانا لائق نہیں،
البتہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے جائیں، پھر جب یہ لوگ واپس آ جائیں تو ان کے بعد جو قرآن اترا ہے اسے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ گھروں میں تھے انہیں سکھا دیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیات اتاری ہیں جو ہم نے یاد کر لی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لی ہیں، پھر دوسرے چلے جائیں۔ غرض یہ کہ کچھ لوگ جائیں اور کچھ علم دین سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور جب مجاہد آئیں تو انہیں سکھا دیں۔ یہی سلسلہ قائم رہنا چاہیے تاکہ نہ جاننے والوں کو بھی دینی مسائل کا نہ جاننے والوں کو بھی دینی مسائل کا علم ہو جائے۔ تو یہ بات ہے کہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے، کاموں کی وجہ سے رکنا نہیں چاہیے۔ آج جب قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں یا سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں ہے، کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ تو جہاد پہ جا رہے تھے، وہ تو اپنا بھی کوئی کام نہیں کر رہے تھے، ہاں، تو ان کے لیے بھی کہا گیا کہ جب وہ آئیں گے تو وہ سیکھیں گے اس دین کو، اس قرآن کو، اس سنت کو سیکھنا فرض ہے۔ اور یہ جو جگہ ہیں جو کہ جہاں پہ سکھایا جاتا ہے یہ روشنی کے مینار ہیں، لائٹ ٹاور ہے نا، تو وہ روشنی کے مینار، اسی طرح سے کہ دور سے دیکھیں تو روشنی نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کے جو مراکز ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں، اور ان کو قائم کرنے والے کی جو قائم کرتے ہیں ان کی جو ہے وہ امداد کرنی چاہیے، اور یہ کہ ان کے ساتھ مل کے ہر طرح سے جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے، اور خود اس میں جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر ایسے مینار بھی تعمیر کرنے چاہیے۔ پھر آگے رکوع نمبر 5 ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کے ساتھ لڑو کافروں میں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تقویٰ کے مطابق نازل ہوتی ہے، اس لیے تقویٰ کا التزام کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ جتنا جس کا تقویٰ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے لیے آئے گی، اور تمہارے دشمن کے خلاف تمہیں نصرت سے نوازے گا۔ پھر فرمایا، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں سے اس نے زیادہ کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ یقیناً ایک بار یا دو بار وہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کیا ان منافقوں کو معلوم نہیں کہ انہیں سال میں ایک یا دو بار آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان کو امراض، بھوک یا قحط لاحق ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے سے انہیں آزمایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں دل کی حساسیت کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں، اور آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ ہر سال آنے والی آزمائشیں انسان کو اپنی بے بسی کی یاد دلاتی ہیں، اور ہر سال آنے والی آزمائشیں انسان کو آخرت کے معاملے میں دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی کو یاد دلاتی ہیں۔ پھر فرمایا، اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی اور دیکھ رہا ہے، پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔
کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آنے والے ہیں دائیں بائیں سے گروہ در گروہ. یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے. پھر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آیا ہے، ان پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں ان میں گرنے لگے اور آگ جلانے والے انہیں اس میں سے نکالنے لگا، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے ہی رہے. اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کہ اسی میں گر جاتے ہو. یہ بخاری کی 6483 نمبر روایت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نیکی پسند کرتے تھے اور انہیں خیر پہنچانے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے، اور برائی کو سخت ناپسند کرتے تھے اور برائی سے نفرت دلاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حریص تھے اس بات میں کہ سارے ہی مسلمان ہو جائیں. پھر فرمایا پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ یہ پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکر مندیوں کی کفایت فرمائے گا. الحمدللہ یہاں ہماری سورہ توبہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے. آگے سورہ یونس ہے. سورہ یونس مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں. مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 10ویں اور یہ 10ویں صورت ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 51. سورہ یونس کا موضوع اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کا اثبات، شرک کا رد ہے، اور نبوت، بعث اور معاد کا اثبات اور ایمان کی دعوت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رکوع نمبر 6 ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ آپ لوگوں کو ڈرا دو اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے. کافروں نے کہا بے شک یہ ضرور کھلا جادوگر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جنہیں انسان کے رسول ہونے پر تعجب تھا. ابن جریر نے ضحاک کے ذریعے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو تمام عرب نے یا عرب میں سے کچھ لوگوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ خلاف ہے کہ کوئی انسان اس کا رسول ہو. اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا.
پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد، وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کسی کو سفارش کا حق کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ دیں گے کہ سفارش کا حق دینا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تدبیر کا مسئلہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ مومنوں میں سے کس کو اور اعمال صالح میں سے کس کی برکت سے سفارش ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، لہٰذا وہ جس کے لیے چاہے گا اور جس سے چاہے گا سفارش کا کام لے گا۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یقیناً وہی پیدائش کا آغاز کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہے، یا ایسی تونگری کا جو تمہیں حد سے تجاوز کر دینے والا بنانے والی ہے، یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل اور ہوش کو زائل کر دینے والا ہے، یا ایسی موت کا جو تیزی سے اپنا کام تمام کر دینے والی ہے، یعنی اچانک آ جائے، یا دجال کا جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے، یا قیامت کا، پس قیامت تو بہت ہی ہولناک اور نہایت تلخ تر ہے۔ یہ ترمذی کی 2306 نمبر روایت ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر، وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ رات اور دن کے اختلاف سے مراد ان کا آگے پیچھے آنا اور ان کے درمیان بڑے اور چھوٹے ہونے کا اختلاف ہے، یعنی کہ راتیں سردیوں میں طویل ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور دن طویل ہوتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر ہی مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کی طرف نظر نہیں کرتے، نہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے متضاد میں منہمک ہیں۔ وہ قرآنی آیات سے اور کائناتی نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور ان لوگوں کو آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں آتا جو دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن رہتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے اس کے بدلے میں جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا، نعمت کے باغوں میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایمان اور عمل صالح انسان کو جنت تک لے جانے والا راستہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بھی فرمایا، جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج ایسے باغات کی تمہیں خوشخبری ہو جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ کے رہائشی ہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ،
اور ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا اختتام یہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو جنت کا تذکرہ ہے، نہ اس میں وہ بیہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا کہ سلام ہے سلام ہے۔ یہ سورہ واقعہ کی آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ جو کھانا وہ کھائیں گے وہ کہاں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ڈکار آئے گا اور پسینہ آئے گا، جس سے خوشبو مشک کی طرح آئے گی، اور ان کا کھانا تحلیل ہو جائے گا۔ انہیں تسبیح اور تمہید اس طرح سکھائی جائے گی جس طرح تمہیں سانس لینا سکھایا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 7152 نمبر روایت ہے۔ تو جنت کی متلاشی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ہر وقت ایسے کاموں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جن کا نتیجہ جنت ہوتی ہے، اور وہ جنت کے سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دنیا میں رہ کر دنیا کے فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ جنت کی پلاننگ کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے اور ہمیں اس جنت میں جانا ہے، اور اس جنت کے لیے بڑے سے بڑا گھر پلان کرتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے عمل سدھارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب جنت الفردوس میں اکٹھے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایسے سامان مہیا کرے اور ایسی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کر جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بڑی جنت کا مستحق ٹھہریں۔ آمین۔ رکوع نمبر 7 ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح ان کو برائی جلدی دے تو یقیناً ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جائے۔ تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان لوگوں کو ہم ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں اور کہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ تھوڑ دلا اور جلد باز ہو کر یہ نہ کہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگنے والا کہے میں نے دعا مانگی، پھر مانگی لیکن مجھے دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اور اس پر دعا مانگنا چھوڑ دے۔ یہ مسلم کی 6936 نمبر روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ دعا مانگنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ہر حال میں دعا مانگتے رہنا ہے، اور ہر چیز ہی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور حتیٰ کہ عبادت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور دعا کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ یہ ساری چیزیں مانگنے والی ہیں۔ پھر فرمایا، اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے، گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا جو اسے پہنچی ہو۔ ایسے ہی حد سے گزر جانے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اسے اجر ملے گا، اور اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر، یعنی کہ اسے اجر ملے گا۔ یہ مسلم کی 7500 نمبر روایت ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے زمانوں کے لوگوں کو بھی تم سے پہلے بھی ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لائے تھے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ایسے ہی ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔
پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنا کر دیکھنے والا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس دنیا سے اور عورتوں کے فتنے سے بچتے رہو۔ اسرائیلیوں میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہی پیدا ہوا تھا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر فرمایا، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ آپ کہہ دیں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل دوں، میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں، نہ تو مجھے زیب دیتا ہے اور نہ ہی میرے لائق ہے کہ قرآن کو اپنی طرف سے بدل دوں، کیونکہ میں تو رسول ہوں اور رسول کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، اور میرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے۔ کلام اللہ مکمل ہے۔ رب العالمین نے انسان کی ضرورت اور مصلحتوں کے مطابق انسانوں کی ہدایت کے لیے اسے بھیجا ہے، اور رسول کا مقام صرف وحی کی پیروی کرنا ہے اور اسے پہنچا دینا ہے، اور رسول ڈرانے کے لیے آتے ہیں اور خوشخبریاں سنانے کے لیے آتے ہیں۔ پھر فرمایا، قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، آپ کہہ دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کو پڑھتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا، سو یقیناً اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی کہ میں نے تمہارے اندر ایک طویل عمر یعنی 40 سال اس سے پہلے گزارے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت اور تمہارے اس کو جان لینے سے قبل، اور میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چیز کبھی میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی۔ پھر فرمایا، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، پھر اس سے زیادہ ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ انسان حق کو جھٹلاتے ہیں کہ جب یہ دھڑکا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اقوال اور افعال کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوں، ان کو جب اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اس لیے وہ حق کو جھٹلاتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بے حد بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے پھر وہ الگ الگ ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کے پاس ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہوتی تو اس بارے میں ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ سو آپ کہہ دیں کہ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔
رکوع نمبر 8 ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ، اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تب اچانک ان کے لیے ہماری آیات میں کوئی بری چال ہوتی ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تدبیر میں سب سے زیادہ تیز ہے، بلا شبہ ہمارے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم بری چالیں چلتے ہو۔ قریش پر جو مصیبت آئی تھی کہ ان کو مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر 7 سال قحط جو ہے وہ ان پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ پھر فرمایا وہی ہے جو خشکی اور سمندر میں تمہیں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موج آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اس سے نجات دیں گے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اس وقت یعنی کہ سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ہی اصل میں اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ طوفان میں پھنس جائیں، کہ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے کہ آپ گئے ہوں بیچ سمندر میں اور وہاں پہ جا کے آپ پھنس گئے ہوں، تو ایسا اگر کسی کے ساتھ ہو تو یقین اس وقت ابھرتا ہے کہ کہاں جائیں گے، اوپر آسمان ہے، چاروں طرف پانی ہے اور زمین وہ جو ہے وہ آپ کی وہ ہے بوٹ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ بوٹ ہی ڈگمگا رہی ہے تو کہاں جائیں گے اور کون ہمیں سنبھالے گا؟ سوچیں ذرا اس بارے میں۔ اس بات کی حقیقت جو تھی نا وہ کھلی کس کے اوپر تھی؟ اکرمہ بن ابی جہل پر، کہ جب فتح مکہ ہوا تو بہت سارے لوگ جن کے لیے اعلان ہو گیا تھا کہ یہ واجب القتل ہیں، ان میں اکرمہ بھی تھے، ابو جہل کے بیٹے، وہ وہاں سے بھاگ گئے اور جا کے پانی کے جہاز میں سوار ہو گئے، اور درمیان میں جب پہنچے اور جب وہاں پر پہنچ کر ایسا ہوا کہ طوفان میں ان کا جہاز پھنس گیا، پانی کا جہاز، تو پھر کیا ہوا کہ وہ ڈولنے لگا، اور اس وقت لوگوں نے اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کیا۔ جب کوئی فائدہ نہیں نظر آیا تو پھر سب نے مل کر کہا ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو، سب کو بھول جاؤ، سب ایک اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے۔ اس پر اکرمہ بن ابی جہل نے کہا یہی تو جھگڑا ہے، جھگڑا تو یہی ہے ایک اللہ کو پکارنے کا، اور اس کو اس وقت پہ پکارا جا رہا ہے، اور اگر میں بچ گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جا کے ایمان قبول کر لوں گا۔ اور یہی ہوا کہ جب وہ بچ گئے اور جب انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ایمان قبول کیا، پھر اس کے بعد جب بھی وہ قرآن پڑھتے تو زار و قطار روتے اور یہی کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ پھر فرمایا پھر اس نے جب انہیں نجات دے دی تب فوراً وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ اے لوگو یقیناً تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس سے زمین کی اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، اس میں سے جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق لے لی اور خوب مزین ہو گئی، اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اب وہ اس پر قادر ہیں۔ تو ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا گویا کہ وہ کل یہاں کچھ بھی نہ تھی۔ ہم آیات کو ایسے ہی کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دنیا کے فنا اور زوال کی مثال ایسی ہے کہ آسمان پر بادل چھا جائیں تو خوب بارشیں ہوں، پانی زمین جو ہے وہ پانی کو جذب کر لے اور ہر قسم کی نباتات
طرح طرح کے چارے اور قسم قسم کے اناج اور رنگ رنگ کے پھول اور پھل اور انسانوں کے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اگائیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دی ہیں کہ رونق آبادیاں تھیں، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ دنیا کی زندگی کے لیے انسان اتنی کوششیں کرتا ہے، مگر دیکھتے ہیں کہ اس میں مگن جب ہو جاتا ہے بڑے مقاصد کے لیے کوششیں کرنے کا، اس کے پاس پھر وقت نہیں رہتا۔ مختصر زندگی کے لیے انسان سب کچھ لگا دیتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے انسان کی کوششوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھایا ہے یہاں پہ کہ جیسے بارش کو ثبات اور قرار نہیں، ایسے ہی زندگی کو ثبات اور قرار نہیں ہے۔ تو یہ وقتی چیز ہے اور یہ زندگی مستقل نہیں ہے، اس کو مستقل مت سمجھو۔ جیسے بارش سے زمین کی پیداوار گھنی ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ عمدہ جسم دے دیتے ہیں اور دنیا کا اسباب دے دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بارش زمین پر کوئی رونق لاتی ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی میں کامیابیاں ہوتی ہیں۔ انسان یہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ اس کا معاملہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک موت آ جاتی ہے۔ جیسے فصل کٹ کے ڈھیر ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان موت کے بعد اپنے آپ کو بے اختیار اور مجبور سمجھتا ہے۔ پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں کہ اس گھر کے لیے کچھ کر لو، اور اس کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی جوانی، سب کچھ اس گھر کے لیے لگا دو۔ پھر فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید ہے، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نصیب نہ ہو کہ تم اس کو دیکھتے ہو تو یہ خیال کرو کہ وہ تو ضرور تمہیں دیکھتا ہے۔ یہ بخاری کی 50 نمبر روایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا، اور ان کو رسوائی ڈھانپی ہوگی، کوئی انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ ہوگا، گویا ان کے چہرے سیاہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حشر کے میدان میں ابدی محرومی کے احساس سے درماندگی، خوف، ذلت، پریشانی اور تنگی کی وجہ سے چہروں پر سیاہی ہوگی، شدید مایوسی اور ابدی محرومی کی وجہ سے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، ایسی ناکامی کا احساس جو کبھی دوبارہ کامیابی میں نہیں بدل سکتا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ رہو، پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، یعنی ہم بات بدنی اور بات قلبی کے ذریعے ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ دنیا میں وہ ایک دوسرے کے لیے خالص محبت اور مودت رکھتے تھے، اب ان کے درمیان سخت عداوت ہوگی، یہ محبت اور دوستی سخت عداوت اور بغض میں بدل جائے گی۔ پھر فرمایا، سو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، بلا شبہ ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ وہاں ہر نفس جانچ لے گا
جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، ان کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا وہ جھوٹ جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو جلد ہی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ کہو تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو کائنات کے اجتماعی عمل سے رزق ملتا ہے۔ ساری کائنات ہم آہنگی کے ساتھ ایک رخ پر عمل کرتی ہے، تب رزق کا ملنا ممکن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا سو وہ اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو؟ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ پھر فرمایا کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ ایسے ہی تیرے رب کی بات ان لوگوں پر سچی ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں یہ سنت ہے کہ وہ گمراہی اختیار کرتے ہیں، فطرت کی پکار نہیں سنتے، تو کبھی ایمان کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ بناتا ہو؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے وہ دوبارہ بناتا ہے، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ آپ کہہ دیں کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہی راستہ نہ پاتا ہو سوائے اس کے کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تو کیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وہ اپنے دلائل سے الہام اور توفیق سے حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ گمراہوں اور ٹیڑھے دل والوں کو سیدھا راستہ دکھانا سچے معبود کا کام ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ایک گمان کی، یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ انسان کے لیے کسی گمان کو خوشنما بنا دینا شیطان کا کام ہے۔ وہ گمراہی کو دل پسند عقیدہ بنا دیتا ہے تو لوگ اسی کو حق سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا گیا ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا ہے باطل اس کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتے ہیں اور نہ اس کے پیچھے سے، کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی جناب سے نازل کردہ ہے۔ ام یقولون افترا حل فأتوا بسورۃ مثلہ، یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، آپ کہہ دیں تو اس جیسی ایک صورت تم لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں اس کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہ بخاری کی 4981 نمبر روایت ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا ہے جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا
جو ان سے پہلے تھے، تو آپ دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وہ چیز جس نے ان کو قرآن جو حق پر مشتمل ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی حق نہیں کی تکذیب پر آمادہ کیا، وہ یہ ہے کہ وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اگر وہ اس کا علم رکھتے ہوتے اور اگر انہوں نے اس کو سمجھ لیا ہوتا جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے، تو وہ ضرور اس کی حقانیت کی تصدیق کرتے۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وہ عادل ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ پاک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ رکوع نمبر 10 ہے، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، جو کچھ میں کرتا ہوں تم اس سے بری ہو، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 216 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ ہیں کہ جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ سورہ حج میں بھی اسی جیسی بات اللہ تعالیٰ نے کی، پس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ پھر فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن میں بس ایک گھڑی، اس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، یقیناً وہ خسارے میں پڑے رہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو یہی کھلا خسارہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر بدلتی نہیں، تمام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، چاہے سزا ہو رسول کی زندگی میں ملے یا وفات کے بعد۔ رسول اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانا ہے، اس کے بعد فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا جو کہ برحق ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو رسول آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے کہ جب تک رسول پیغام نہیں پہنچا دیتا اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ ہر قوم کو صرف اس وقت تک مہلت ملتی ہے جب تک رسول نہیں آ جاتا۔ جب رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قوم کا معاملہ چکا دیتے ہیں اور ظلم نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو میں اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر کی اللہ تعالیٰ نے، اور قوموں کا اٹھنا اور بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ جب کسی قوم کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ قوموں کا عروج و زوال نہ اتفاقی ہے نہ بے مقصد، نہ ظلم کے طور پر۔ پھر فرمایا آپ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے، اس میں سے کون سی چیز
کے لیے مجرم جلدی مانگتے ہیں۔ کیا پھر جو ہی عذاب واقع ہوگا اس پر تم ایمان لاؤ گے؟ کیا اب حالانکہ اس کو تم جلدی طلب کرتے تھے؟ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی حق ہے؟ آپ فرما دیں کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں۔ رکوع نمبر 11 ہے۔ اور اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور وہ اس کو ضرور فدیے میں دے دے گا، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافروں کو قیامت کے دن کہا جائے گا اگر آپ کے پاس زمین بھر سونا ہو تو کیا اسے فدیے میں دے دو گے؟ فرمایا تو وہ کہے گا ہاں۔ فرمایا تو وہ کہے گا میں نے تمہیں جس چیز کا مکلف بنایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں جس چیز کا مکلف فرمایا تھا وہ تو اس سے بھی بہت آسان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے جہنم ہے جہاں یہ داخل ہوں گے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو بلا شبہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس عظیم نصیحت آ گئی ہے اور شفا ہے اس کے لیے جو دلوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا اور جس نے غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا۔ اور زید بن ارقم کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ مسلم کی 6228 نمبر روایت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، آپ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن مجید اس فانی دنیا اور اس کے برے اثرات سے جن کی انسان طاقت نہیں رکھتا ان سب سے بہتر ہے، تو اسی کے اوپر خوشیاں منانی ہیں۔ اس قرآن کے فضل کو، اللہ تعالیٰ کا فضل قرآن اور اس کی رحمت قرآن ہے، تو قرآن اپنا بنانا ہے اور اس مشن کو اپنانا ہے، چاہے اس کو ناظرہ پڑھنا سیکھیں، چاہے ترجمہ پڑھنا سیکھیں، اس کے لیے اپنا وقت لگائیں، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائیں، اسی کے لیے اپنا سب کچھ لگائیں، کیونکہ یہی راہ نجات ہے۔ آج ہم باقی سارے کاموں کے لیے اپنا وقت، صلاحیت، مال سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس کتاب کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور سوال کریں گے، آپ اپنے آپ سے بھی ضرور سوال کریں کہ آپ کس اسٹیج پہ کھڑے ہیں۔ فرمایا آپ کہہ دیں کہ تمہارا کیا خیال ہے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں؟ یقیناً
اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو انسان کے دل میں اللہ کا شکر اور اس کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اسے استعمال کرے، اس کے دل میں شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ابھرتا ہے۔ اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ رزق کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد اسے نہ آئے، اور اس طرح انسان پھر ناشکرہ بن جاتا ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے، اور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے کہ وہ، اور نہ آپ اس کی طرف سے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی عمل کرتے ہیں، مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ پھر فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے، ایک شخص کوئی خیر کا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا ثواب ختم تو نہیں ہو جاتا، جبکہ اس نے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تو مومن کے لیے ایک بشارت ہے جو اسے دنیا میں پہلے ہی مل گئی۔ مسلم کی روایت ہے 332۔ پھر فرمایا، اور ان کی بات آپ کو غم زدہ نہ کرے، یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جھٹلانے والوں کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کم اور ان کی زیادہ نہیں کر سکتی۔ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں بھی فرمایا، جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو تو عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پھر فرمایا، سن لو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ تو زمین و آسمان کی اصل سچائی تک حقیقی علم یہی وحی کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمارے لیے یہ چیز علم جو ہے وہ پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم پہ بھروسہ کرنے کے لیے کہا۔ پھر فرمایا، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے واقعتاً نشانیاں ہیں جو سنتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ آپ کہہ دیں، یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی جانب انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں ان کے لیے وعید ہے کہ دنیا کی زندگی میں مزے کر لو، یہاں کی کامیابی ہمیشہ کی نہیں ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور دردناک عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، اور آپ ان پر نوح کی خبر پڑھ دیں جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، سو تم اپنے معاملے کا اپنے شریکوں سمیت کوئی متفقہ فیصلہ کرو، پھر تمہارا معاملہ تم پر چھپا نہ رہے، پھر مجھ پر کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔
نوح علیہ السلام نے ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو جب ساتھ ملانے اور کارروائی کرنے کا حکم دیا مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام سچے اور قوم کے لوگ اپنی دھمکیوں میں جھوٹے تھے۔ پھر فرمایا، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، میری اجرت اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں تھے اور اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ سو آپ دیکھو ان کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ یہ بخاری کی 4686 نمبر روایت ہے۔ پھر نوح کے بعد ہم نے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، سو وہ ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے، اس وجہ سے جو وہ پہلے سے اسے جھٹلا چکے تھے۔ حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم ایسے ہی مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا، چنانچہ جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ ضرور کھلا جادو ہے۔ تو فرعون نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ معاملہ حق کا نہیں جادو کا ہے۔ پھر فرمایا، موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کو یہ کہتے ہو جب کہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا، تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو، اور ہم تم دونوں کے لیے ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حق اور باطل کی کشمکش کے پیچھے اپنی بڑائی اور اقتدار چھن جانے کا ڈر ہمیشہ چھپا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، اور فرعون نے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لاؤ۔ تو فرعون نے حق کو جادو بنا کر پیش کرنے کے لیے جادوگروں کو بلوایا اور مقابلہ کروایا۔ فرعون کو یہ یقین تھا کہ جادوگر کے زور سے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دے گا، اس لیے اس نے جادوگروں کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ تو جب تمام جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم پھینکنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا، موسیٰ نے کہا کہ تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد ہی اسے باطل کر دے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کے کام درست نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب تھوڑا سا ڈر محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ ڈرے نہیں اور پھینک دیں، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ آپ پھینک دیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو کچھ بھی تھا جھوٹ، وہ جو لاٹھی اژدہا بن گئی، اور پھر اس نے سب کچھ جادو کی چال جو ہے وہ نگل لی، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے جہاں سے بھی وہ آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دیتا ہے خواہ مجرم برا سمجھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ان سے جادو کو نگلتا چلا گیا، اور اس طرح سے ان کے سامنے سارا جادو زائل ہو گیا۔ فرعون نے ان کو جادوگروں کو سولی پر لٹکانے اور ہاتھ پاؤں کاٹ دینے کی دھمکی دی، اس بات پر کہ جادوگر سب سجدے میں گر گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ پھر فرمایا، رکوع نمبر 14 ہے، موسیٰ پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، فرعون کے اور اس کے سرداروں کے ڈر سے کہ وہ انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیں، اور بلا شبہ فرعون زمین میں سرکش تھا، اور یقیناً وہ بلا شبہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو۔
موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صبر سے مدد مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اچھا انجام متقیوں کے لیے ہی ہے۔ پھر فرمایا تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو پاکیزہ اور سچے مومنوں کو شر اور فساد سے الگ کیا جاتا ہے۔ یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تجربے کی خاص باتیں۔ تو جو لوگ پاک معاشرے کے قیام کے لیے تیار ہوں ان کو منظم کر کے ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے رب بلا شبہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال دیے ہیں، اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا دیں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے سو وہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اور کہ فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کا ساز و سامان دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے لیے یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہیں کیونکہ وہ دنیا میں لگ گئے اور آخرت کو بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان کے راستے کی ہرگز اتباع نہ کرو جو نہیں جانتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزارا اور فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی کی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اس نے غرق ہونے کو پا لیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت پہ وہ ایمان لایا جب کہ اس نے موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا اور فرشتہ اس کے سامنے آ گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو اس نے کہا میں اس اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے محمد کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیسے کیچڑ ٹھونس رہا تھا، اس خیال سے کہ کہیں اس کی بات پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی دستگیری نہ کرے۔ یہ ترمذی کی 3107 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا ہے کیا اب حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، سو آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی بن جائے، اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بدن کو مچھلیاں نہیں کھائیں گی اور یہ کہ اس کی پہچان ختم نہیں ہوگی، سب لوگوں کے لیے یہ باعث عبرت ہوگا۔ اور 1906 میں اس کی لاش دریافت ہوئی تھی اور اس پہ جب تحقیق ہوئی تھی وہاں پہ ممیز جو رکھے ہوئے ہیں پیرامڈس میں، تو وہاں پہ اس کی تحقیق جب ہوئی تو اس کے پیٹ سے سمندری نمک کے ذرات ملے تھے، اور آج بھی یہ مصر کے میوزیم میں جوں کی توں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے عبرت کے لیے۔ پھر فرمایا رکو نمبر 15 ہے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا تھا، باعزت ٹھکانہ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تھا، تو انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا، یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آ گیا ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ جب یہ آیت اتری تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مجھے شک ہے نہ میں کسی سے پوچھوں گا۔ آیت سے غرض یہ ہے کہ امت کے ایمان مضبوط ہو جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ ان کے پیارے نبی کی صفتیں
آسمانی کتابوں میں جو اہل کتاب کے ہاتھوں میں موجود ہیں وہ ساری صفتیں وہاں پہ موجود ہیں، یعنی اہل کتاب کی کتابوں میں۔ پھر فرمایا اور آپ ہرگز ان لوگوں میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آیات کو جو جھٹلائے گا تو اصل میں وہ کون ہے؟ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ جھٹلانے سے مراد یہی ہے کہ وہ جاہل ہے، وہ اس پہ عمل نہیں کرتا۔ پھر فرمایا یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ سو کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو۔ یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت کے لیے سامان زندگی دے دیا۔ تو جس طرح عذاب ظاہر ہونے سے پہلے کا ایمان قابل قبول ہے، اسی طرح عذاب واقع ہونے کے قریب کا ایمان بھی قابل قبول ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو، اور یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہے سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ سورہ قصص کی آیت ہے۔ پھر فرمایا اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے۔ کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو نہیں وہ انتظار کرتے سوائے ان لوگوں کے جیسے دنوں کا جو ان لوگوں سے پہلے گزر چکے۔ آپ کہہ دیں بس تم انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ رکوع نمبر 16 ہے۔ کہہ دو اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن میں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اسی دین کے لیے سیدھا رکھو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کو پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیں اے لوگو بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو جس نے ہدایت کو اپنایا وہ بلا شبہ اپنے ہی لیے ہے ہدایت کو اپناتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو یقیناً وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں بہترین ہے۔ تو یہاں پہ سورہ یونس مکمل ہوئی۔ آگے سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت ایک بار سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی، سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی۔ یہ سورت جب نازل ہوئی حالات انتہائی پریشان کن اور ہمت توڑنے والے تھے۔ مکہ کے دور دعوت میں اتنی مشکلات کبھی پیش نہیں آئی تھیں جتنی اس سورت کے نازل ہونے سے فوراً پہلے آئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی وجہ سے خوف آتا تھا کہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔
سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ فرمایا سورہ ہود، واقعہ، النبا اور تکویر نے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ تو فرمایا مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، نبا اور تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ آخری آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئے ہیں، پھر کمال حکمت والے، پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، تو نیک اعمال پر اچھا بدلہ اور برے اعمال پر برا بدلہ ملنے والا ہے۔ پھر فرمایا سن لو وہ اپنے سینوں کو بلا شبہ موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں۔ سن لو جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ ہمارا 11واں پارہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو، تاہیوں کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں جو بھی باتیں ہم نے پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔